شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ کچھ لوگ آئے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، تلوار لٹکائے ہوئے۔ وہ اکثر بلکہ سب کے ضبط مضر قبیلے سے تھے۔ ان کی تنگی حالی اور بھوک دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نور منور مغموم ہو گیا۔ اب اندر گئے اور مگر کچھ نہ ملا تو پھر باہر تشریف لائے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان و اقامت کہی، آپ نے جماعت کرائی، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا، یہاں سے لے کر رقیباً، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے توڑنے سے بھی ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ واتقوا اللہ سے لے کر لغدن، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل اگلی زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ آدمی اپنے دینار سے صدقہ کرے، اپنے درہم سے صدقہ کرے، اپنے کپڑے سے صدقہ کرے، گندم کا صاع دے، کھجور کا صاع دے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کرے۔ آدمی اتنی بھاری تھیلی اٹھا کر لایا کہ اس کی ہتھیلی اس سے عاجز ہو رہی تھی، بلکہ عاجز ہو ہی گئی تھی۔ پھر تو لوگوں کا بن گیا، حتیٰ کہ میں نے دو ڈھیر دیکھے، ایک غلے کا اور ایک کپڑے کا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نور و خوشی سے چمکنے لگا، گویا کہ اس پر سونے چڑھا دیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، اس ثواب بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اسے دیکھ کر وہ کام کریں گے ان کے اجر بھی اسے حصہ ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی ہوئی۔ اسی طرح جو شخص اسلام میں برا کام جاری کر دے، اس پر اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا بھی جو وہ کام کریں گے، لیکن اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان احادیثوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔